اور اس اجتماع میں شریک تمام بھائیوں سے یہ بات کہنی ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کے پیغام نفرت کے مقابلے میں وہ پیار و محبت کے ماحول کو پیدا کریں، یہی آج کے اس اجتماع کا مقصد ہے۔ وہ پیدا کریں، چاہے آپ اپنے محلوں میں ہوں، چاہے اپنے دیہاتوں میں ہوں، چاہے اپنے شہروں میں ہوں، چاہے بازاروں میں ہوں، چاہے کھیت کیاری میں ہوں۔ اپنے پڑوسی کی مدد کرنا، پیار و محبت کا اظہار کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا، یہاں تک کہ اگر وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو بھی گردن جھکا کر سن لینا، یہی پیار و محبت ہے۔ آپ نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے، نفرت کی آگ کے لیے پیار و محبت کا پانی بکھیرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں بلکہ تمام ہندوؤں اور تمام سکھ اور عیسائی اور تمام بدھسٹ اور ہندوستان کے ہر فرقے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کریں۔ خاص طور پر مسلمان جو یہاں اچھے خاصے بڑے طبقے کے اندر شریک ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کا مدرسہ ہے آپ وہاں کے لوگوں کو بلائیں، ان کو دکھلائیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کس پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے، ان کو جو چیز پہنچی ہے آپ کے مذہب کے سلسلے میں وہ غلط پہنچی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت قتل و قتال کی بات نہیں کرتی۔ نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ اوپر سے نیچے تک پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر پیار و محبت کی تعلیم اسلام میں نہ ہوتی، اسلام کی بنیاد پیار و محبت کی نہ ہوتی تو اسلام جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں نہ پھیلتا۔ کون دنیا کا ملک ہے یہاں مسلمان نہیں ہے؟ اور